اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم انسجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور کافی سبسکرائبرز نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا آن لائن نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی شخص باہر بیٹھا ہوا ہے تو وہ پاکستان میں شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا پاکستان میں کوئی لڑکا ہے تو وہ باہر کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے ہم یہ لیکچر سٹارٹ کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا اور دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے اس میں کافی کمپلیکس ٹاپک ہے اور اس کو طریقے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نکاح کرنے کے لیے آن لائن کو چھوڑ دیں، نکاح کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا پاورز ہیں، کون شخص نکاح کر سکتا ہے، اس پر بھی کافی ڈسکشنز ہو چکی ہیں اور کافی معاملات جو سوسائٹی میں چینجز آ رہی ہیں اور سوشل میڈیا آ رہا ہے اور موبائل، واٹس ایپ اور فیس بک، اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کنیکشن ہونے کی وجہ سے جہاں بہت ساری فیملیز کے اچھے رشتے ہو رہے ہیں تو وہاں پر کافی ساری برائیاں بھی سامنے آ رہی ہیں اور کافی لوٹ کھسوٹ بھی ہو رہی ہے اور ایون کہ کچھ قتل بھی دیکھے گئے ہیں۔ تو وہ اس نکاح محبت اور پیار کی کہانیوں میں کافی برے نتائج بھی نظر آئے ہیں، جس میں لوگ فراڈیا لوگ ہوتے ہیں، وہ غلط طریقے سے اس کو کرتے ہیں۔ تو ہو از دا پرسن ہو از کمپیٹنٹ فار اینی نکاح، اس کے لیے آپ کی 18 سال عمر ہونا ضروری ہے نکاح، کیونکہ نکاح پر جب مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت آپ نکاح کا پیپر آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دولہا کی عمر، دلہن کی عمر اور اس کے بعد دولہا کا وکیل اور یہ سارا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ نکاح غلط بھی کرتے ہیں، جن کی بچیوں کی عمر 16 سے 18 سے کم ہوتی ہے، تو وہ عمر جو لکھتے ہیں وہ 18 سال میں لکھتے ہیں۔ ایج آف پیوبرٹی پہ بات ہو گئی، وہ علیحدہ ایشو ہے کہ نکاح کر دیا ہے اور اس کو شو کر دیا 18 سال کا، وہ بچی کا جو ہے وہ بنا ہوا تھا بے فارم، تو وہ بھی دوسرے طریقے سے انہوں نے شو کیا کہ اس کی عمر کم تھی، لیکن وہ ایشو اس کو غلط طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچی کی شادی وہیں پہ رہ جاتی ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایشو نہیں ہے آج کا ٹاپک کا، لیکن وہ آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے۔ تو 18 سال عمر دونوں لڑکا اور لڑکی کی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پریزنس آف دا وٹنسز ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کانٹریکٹ ہے۔ کانٹریکٹ ایکٹ کے مطابق بھی آپ کے 2 وٹنس، اٹیسٹڈ وٹنس آپ کے ہونے چاہیے۔ تو اس میں ماں باپ کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اخلاقاً شرعاً ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اب اگر بات یہ ہے کہ ایک لڑکا انگلینڈ میں بیٹھا ہوا اور وہ ادھر کسی بچی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا یہ آن لائن نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا وائس ورسا سے اس کو دیکھا جائے کہ لڑکا یہاں ہے اور لڑکی باہر ہے امریکہ میں، تو وہ کس طریقے سے ان کا نکاح کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل ان کا نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر تو یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس میں آپ کو ویڈیو کانفرنس کالنگ کے ذریعے آپ کے پاس 2-3 موبائلز ہوں گے۔ سب یہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں ایک بندہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ لڑکی کہے ہاں جی میں نے کہا قبول ہے، تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ اہل سنت ہے۔ اہل تشیع میں تو آپ کو سیغے پڑھنے پڑتے ہیں اور وہ مولوی ہی پڑھا سکتا ہے، اور اس میں خطبہ جو ہے وہ بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے پاکستان میں جو بھی نکاح ہے اس کو ثبوت کے طور پر کرنے کے لیے یونین کونسل کی اجازت سے، جو نکاح خان ہر یونین کونسل کا ہوتا ہے اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اب یہ ایک بات ہے کہ وہ لڑکی جس یونین کونسل سے ہو، جو پاکستان میں مثال کے طور پر لڑکا یا لڑکی نکاح کر رہے ہیں، تو اسی کے علاقے کا ہی نکاح خان ہو۔ یہ میں آپ کو بتا دوں بہت سارے فراڈ ہوتے ہیں، یہ جو نکاح بھاگ کر لڑکیاں کرتی ہیں، یہ رن اوے میرجز ہوتی ہیں، یہ کورٹ میرج جو ہمیں کہا جاتا ہے۔ مجھے بھی 15 سال ہو گئے ہیں، تو جو لوگ شادیاں کرنا چاہتے ہیں وہ کال کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کورٹ میرج ہم نے کرنی ہے۔ پاکستان میں کورٹ میرج کا کوئی قانون نہیں ہے، اور نہ ہی کورٹ نے کبھی اس حوالے سے پروٹیکشن دیا جی آئیں آپ شادیاں کریں اور ہم آپ کو مہر لگا کے دیں گے۔ یہ وہ ہم نے
جو انڈین فلمز دیکھی ہیں نا تو وہ ہم سنتے ہیں اور ہمیں وہ یاد آتی ہیں جی کورٹ میرج دیکھیں نا، وہ امپریشن ہوتا ہے. دنیا نے آج سوشل میڈیا کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو اپنے قابو میں کر کے رکھا ہوا ہے. تو کورٹ میرج وہ جو ہم دیکھتے ہیں، لڑکی بھاگ کر آ گئی مندر سے، وہ میں آپ کو مووی جو ہم دیکھی تھی مجھے بھی یہی اندازہ تھا وکیل سے پہلے، وہ بھی آ گئی اور جناب ایک شخص کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے ایک دوسرے کو مالا پہنا دی. ہندوستان کے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں تو وہ جو ہے نا پاکستان میں نہیں. ہندوستان والوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے، پاکستان والوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ہندوستان میں رائج ہے، کیونکہ وہاں کا یہ قانون ہے کہ کورٹ میرج ہو سکتی ہے. اور کورٹ میرج کیا اس کا طریقہ کار ہے کہ رجسٹرار ہوتا ہے جو وہ جج کا اس کا عہدہ ہوتا ہے، اس کے سامنے لوگ پیش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کورٹ میرج کا نکاح ہو گئی. تو ہم نے شارٹ کٹ سے اس کا ایک نیا طریقہ کورٹ میرج کا کیا نکالا ہوا ہے، وہ بھی بڑا ہی مذاق خیز اور مزیدار اور مذاق سا ہے. وہ کیا ہے کہ جناب نکاح کیا، نکاح پر یونین کونسل پر اس کا ایڈریس بھی وہیں کا لکھتے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ ایک فراڈ ہے. اس پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ جناب یہ لڑکا یہ لڑکی ادھر، چاہے وہ ملتان بھاگ کر آ جائیں تو ملتان کا ایڈریس ان کا لکھیں گے، لاہور جائیں چاہے وہ ہو کہیں اور ضلع کی، تو ایڈریس ان کا دونوں کا ادھر کا عارضی لکھ دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں اب کلائنٹس ہمارے پاس وہی مینٹیلٹی کی ہماری کورٹ میرج ہم نے کرنی ہے جی، ہمارے بیان آپ نے کروانے ہیں. تو وہ بیان کیا ہوتے ہیں کہ ہراسمنٹ ایک ہائی کورٹ میں پٹیشن ہو سکتی ہے، یا پھر آپ چلے جاتے ہیں ایک استغاثہ، وہ بھی ایجاد کیا گیا، وہ بھی استغاثہ 406 506 کا 406 کا نہیں، تو اس میں 506 کا استغاثہ ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں رہ رہی تھی اور یہ دھمکیاں دینے کے لیے آ گئے، میں 3 کپڑے 4 کپڑے میں آئی تھی اور میرے پاس کچھ نہیں تھا، کیونکہ پیچھے FIR چوری کی بھی ہو جاتی ہے نا. تو یہ سارا بچانے کا وہ کورٹ میرج، وہ لوگ دونوں جو بچے ہوتے ہیں شادی کرنے والے یا بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے خوش ہیں جی ہم نے کورٹ میرج کی ہوئی ہے. تو وہ کیا ہے، ذہن بنایا ہوتا ہے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 50,000 جتنی بھی فیس ہوئی یہ ایک کورٹ میرج پہ ہم نے لگانی ہے. تو وہ کورٹ میرج نہیں ہے ایسی کوئی چیز، وہ کرنی بھی ضروری ہے، وہ بیانات بھی ضروری ہیں، لیکن خدا را ان کاموں میں نہ پڑیں، یہ کام غلط ہیں. تو پھر ٹاپک پر آتے ہیں. وہ جو آن لائن نکاح ہے وہ اسی صورت میں ہوگا کہ اسپاؤزز ہونے چاہیے یونین کونسل کا، وہی بندہ جس علاقے سے وہ لڑکا یا لڑکی ہے وہ آ کر بیٹھے گا، نکاح خوان بھی ہو، اس کی باقاعدہ ریکارڈنگ بھی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، کیونکہ آتھورائز وہی نکاح خوانی ہے. اب وہ لائیو ہونا بہت ضروری ہے، یہ نہیں ادھر سے آپ نے ریکارڈ کر کے بھیجا، ادھر سے اس نے ویڈیو بھیجی، اس نے وہاں سنی، اس نے پھر ویڈیو بھیج دی. اور اس قسم کا ایشو بھی میرے سامنے آیا. تو وہ اس نے ویڈیو بھیج دی، اس نے کہا آپ کو یہ نکاح قبول ہے، اس نے پھر فوری طور پہ کہا ہاں جی مجھے قبول ہے. 3 دفعہ یہ ویڈیوز آئیں، ہاں جی حق مہر کتنا ہو گیا جی، ایک کوٹھی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، نکاح ہو گیا، خطبہ مولوی صاحب نے بعد میں پڑھا دیا. تو وہ یہ جو ہوتا ہے نا ایبرپٹ ہوتا ہے، ایجاب ایک بندے نے آفر کی، فوری ایکسیپٹنس، جس طرح شفے میں ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے یہ زمین خریدنی ہے، فوری طور پہ اس کو پتہ چلا کہ یہ زمین بک رہی ہے. تو اسی طرح یہ بھی ایجاب قبول ہونا بہت ضروری ہے. لیکن کمپلیکیشن میں یہ نکاح بعد میں کورٹ اس کو ڈکلیئر اپنے قانون کے مطابق کر سکتی ہے. لیکن آپ کو میں ایگزیکٹ بتا رہا ہوں کہ اگر ایسا کرنا بھی ہے، یہ میں وہ نہیں کہہ رہا کہ معاملات بھاگنے والے یا رن اوے میریجز کے بارے میں ہوں. ایسی فیملیز کزنز میریجز بھی ہوتی ہیں، وہ بھی ہم نے لوگوں نے پوچھا ہے کہ ہم اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے شرعن قانون کے طور پہ کریں، تو جہاں دونوں پارٹیز آپس میں ایک ساتھ ملی بھی ہوتی ہیں، ان کا میں خواہش ہوتی ہے کہ بچے بچی کی شادی ہو جائے. یا آن لائن جیسے میرج بیوروز ہیں ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، شادیاں نکاح پہلے ہو جاتا ہے، پھر ویزا دے کر ان کو بلا لیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے وہ اب طریقہ یہی ہونا ہوگا. ویمو ہو سکتا ہے، واٹس ایپ ہو سکتا ہے، یا کوئی اور آپ کا کانفرنس بھی ہو سکتی ہے. ایسی ویب سائٹس بھی ہیں جس میں سارے گروپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ان کے پاس ان ویب سائٹ کے پاس ریکارڈ بھی ہوتا ہے. وہ اگر آپ نے وہ کانفرنس کی ہے تو وہ ان کے پاس ریکارڈ بھی ہوگا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. تو اس طرح وہ خطبہ بھی پڑھا جائے گا.
اہل تشیع ہوں گے تو وہاں ان کا جو عالم ہوگا وہ بیٹھا ہوگا اور وہ اس طریقے سے اس کو فائنلائز کریں گے کہ یہ نکاح ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جو آن لائن نکاح ہے، آن لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ہوں، ورڈ وہ یوز کر رہا ہے آن لائن۔ آن لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح ہم واٹس ایپ میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جب واٹس ایپ پر موجود ہوتا ہے تو وہ آن لائن شو ہو رہا ہوتا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کا واٹس ایپ کے ساتھ کنیکشن ضرور ہے لیکن وہ آن لائن نہیں ہے۔ تو آن لائن کا مطلب، آن لائن نکاح کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پارٹیز آمنے سامنے بیٹھی دیکھ رہی تھیں۔ یہ میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہے، آپ کے پاس پہنچی، اس کو ہم آن لائن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آن لائن یہ ہے کہ میں کہوں کوئی بات، آپ اس کا جواب دو، میں آپ کو سنوں۔ تو ریکارڈڈ باتیں جو ہیں وہ آن لائن نکاح کے زمرے میں نہیں آ سکتی اور اس میں پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ تو جو یہ ایک شریعت محمدی ہے اور اس کو صحیح طریقے سے ہی انجام دینا چاہیے، اور جو دوست میری اس ویڈیوز کو دیکھ کر نکاح کریں ان کو بھی مبارک ہو، اور کسی بری نیت سے اس کو یوز نہ کیا جائے، کیونکہ نکاح ایک پیسے اور لالچ کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک شریعت کو پورا کرنے کے لیے، ایک نیک اولاد پیدا کرنے کے لیے اور معاشرے کے اندر استحکام پیدا کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ تمام ویڈیو جو ہے آپ کی اس آسانی کے لیے اور سب کی ڈیمانڈ پر میں نے ریکارڈ کی ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اس میں خاص طور پہ ایک اور بات میں ایڈ کرتا جاؤں کہ وہ بات تو کلیئر ہی ہے، جب نکاح خوان ہوگا تو پھر اس کی رجسٹریشن بھی ہونی چاہیے۔ وہ رجسٹریشن ہوگی وہ بھی یونین کونسل میں ہوگی، اور یونین کونسل کی میرج سرٹیفکیٹ جب آپ کے پاس ملے گی تو یہ آن لائن نکاح جو ہے آپ کا ویلڈ ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔